گناہ ہر چیز کی جڑ ہے، اور اس جڑ کا علاج صرف یسوع مسیح کا خون ہے. اس کا کلام آپ کو اس سے آزاد کر سکتا ہے. آپ اپنی طاقت سے، اپنے زور سے اس سے آزادی نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ یسوع مسیح نے موت، قبر اور شیطان پر فتح پائی ہے. اگر آپ اس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو بائبل آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے گناہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، آزاد رہ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک فیصلہ ضرور کرنا پڑے گا. خدا آپ کے فیصلے کا انتظار کرتا ہے. جب آپ فیصلہ ہی نہیں کرتے اس گناہ سے نکلنے کا، اس کو چھوڑنے کا، تو پھر کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. آپ کا ایک فیصلہ آپ کی زندگی بچا سکتا ہے. آپ کا ایک فیصلہ آپ کے تمام گناہوں سے آزاد کروا سکتا ہے کہ آپ آج سے گناہ نہیں کریں گے. اس کا اعلان کریں. آپ دوسرے کام کر سکتے ہیں تو گناہ کو بھی یسوع کے فضل سے چھوڑ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے تو اس کے فضل کو لیجیے گا. اس کا فضل اس لیے ہے کہ جو کچھ آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کی مدد کرے گا. آمین. تو آئیں اس بات کو دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. جب آپ اس روشنی میں چلیں گے تو آپ آزاد کیے جائیں گے. یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میرے پیچھے آئے گا وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا بلکہ نور میں چلے گا. آمین. ہاللیلویہ. غرض آپ اس کو فالو کریں، اس کے پیچھے چلیں. آپ تاریکی نہیں، آپ نور کے فرزند ہیں. اس لیے تاریکیوں کو شرمندہ کریں اور ہر روز کہیں کہ میں نور کا فرزند ہوں. اور نور کا کام کیا ہے؟ زندگی دینا. خدا آپ کے وسیلہ سے دوسروں کو زندگی دینا چاہتا ہے. تو اس کو آپ مت بھولیے گا. 28واں باب اس کی 13ویں آیت کو دیکھیں. جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے سے ہم سبوں پر خدا کی برکت ہو. آمین. سب بولے آمین. اس آیت مقدسہ پر آپ غور کیجئے گا. دو یہاں پر باتیں ہیں، ان پر ہم تھوڑی دیر توجہ کریں گے، کیونکہ کلام پر جب آپ توجہ کریں گے، جب اس پر غور کریں گے تو پھر یہ آپ کا فائدہ کرنا شروع کرے گا. اور کلام کو جب پڑھتے ہیں تو خود کے لیے پڑھیے گا، دوسروں کے لیے نہ پڑھیے گا. چونکہ جب آپ اس کو اپنے لیے پڑھیں گے تو یہ آپ کی برکت کا سبب بنے گا. کیونکہ ابلیس بڑا مکار اور چلاک ہے. وہ آپ کو ہمیشہ یہی کہتا ہے یو آر ایبسلوٹلی رائٹ. اور ہم کہتے ہیں میں تو اچھا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی اچھا نہیں ہے. تو بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ کوئی راست نہیں ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں آئی ایم بیسٹ، آئی ایم ایبسلوٹلی رائٹ. کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں اس فکرے کو؟ صرف یسوع ہی نے کہا کہ کوئی مجھ میں گناہ ثابت کرے، باقی سب گناہ گار ہیں. سب کیا ہے؟ گناہ گار ہیں. اور ایک گناہ گار کو نجات دہندے کی ضرورت ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. اور سلویشن جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے. آپ کے ایک اقرار پر آپ کو یہ سلویشن، یہ نجات مل سکتی ہے. آپ کو بہت ساری چیزوں سے نجات کی ضرورت ہے. اس بات کو دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے؟ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، یعنی جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. ہم اکثر اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے علم ہوتا ہے جب ابلیس آپ کو کہتا ہے تو اچھا ہے، تو نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو پاک ہے. داؤد کیا کہتے ہیں؟ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو میرے پوشیدہ عیبوں کو بھی جانتا ہے. آمین. میں نہیں جانتا، آپ بھی بھول چکے ہوں گے، لیکن خدا ان چیزوں کو جانتا ہے. اس لیے کلام کیا کہتا ہے؟ جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، خدا سے ڈرتے نہیں ہیں. لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خدا سے ڈریں، کیونکہ خدا نے آپ کو اس کا حساب دینا ہے. نہ میں نے دینا، نہ کسی اور نے دینا. بائبل کہتی ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. تو یہ آپ پرانے عہد میں بھی دیکھتے ہیں اور نئے عہد نامہ میں بھی اس بات کو دیکھتے ہیں. یہ چینج نہیں ہوگا، تبدیلی ہمیں ہی لانی ہوگی.
ہم سمجھتے ہیں کہ اب فضل کا دور ہے تو اب چھوٹ مل گئی. نو، فضل ہرگز آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ گناہ کرتے رہیں. آپ رومی کے خط کو پڑھیے گا, اس میں خدا کا بندہ کیا کہتا ہے کہ آپ فضل, کیا ہم گناہ زیادہ کریں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں. آئیں اس بات پر غور کرتے ہیں. رومی کا خط خدا گناہ گار سے تو پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے اسے نفرت ہے. کیا لکھا ہے؟ خدا کی آنکھیں اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. ہمیں ہر روز خود کو واش کرنا ہے خدا کے کلام سے, یسوع مسیح کے خون سے, تاکہ ہمارے بدن پر ہم جو گندگی ہے اس کو تو ہم 3-4 دفعہ واش کرتے ہیں, لیکن جو من کی گندگی ہے وہ کیسے صاف ہوگی؟ اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو یسوع کے لہو کی ضرورت. 6 باب میں دیکھتے ہیں, بس ہم کیا کہیں, کیا گناہ کرتے رہیں؟ یہ فکروں پر غور کیجئے گا, اس کے سنٹنس پر غور کیجئے گا. کیا گناہ کرتے رہیں؟ ہاں, کیا گناہ کرتے رہیں, یعنی کہ اس کی اجازت مل گئی ہے کہ ہم کرتے رہیں. کیا لکھا ہے؟ تاکہ فضل زیادہ ہو. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں, کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں. آج جڑا بپتسمے دا چاہ چڑھیا نا بڑیاں نو منو کہ جی بپتسمہ سانو دے دو, تو آندے کوئی بھی نہیں گے. نو, میں ایسا بپتسمہ نہیں دے سکتا جدی زندگی چ خدا کام نہ کرے. بپتسمہ کوئی چاہ نہیں ہے ساڈا کہ بھی اکھو ویکھی چاہ چڑھ جاتا ہے جی منو دے دیو بپتسمہ. بپتسمے کے لیے پہلے خود کو تیار کرنا ہوگا. آج کیوں لوگ بپتسمے 4 لے کر بھی کام وہی کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تیار نہیں تھے. کسی کے کہنے پر یا شوقیہ انہوں نے ایسا کر لیا. بپتسمہ آپ کے اندر تبدیلی لاتا ہے, لیکن یہ تب تک نہیں لائے گا جب تک آپ دل سے بپتسمہ نہیں لیتے. آئیں اس بات کو دیکھتے ہیں. فرمایا کیا ہے؟ ہرگز نہیں, ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں, کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزار. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے. بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے. آمین. کیا کیا ہوا ہے؟ ہاں جی, کیا لکھا ہے؟ اس میں دفن ہوئے, اس میں شامل ہوئے. یعنی پرانی انسانیت وہ آپ کی مر گئی ہے اور مسیح میں آپ نئے مخلوق ہیں. آمین. پولس اس کو کیا کہتا ہے؟ میں مسیح میں نیا مخلوق ہوں. نیا مخلوق کا کیا مطلب کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ جی, یعنی ایک نیا انسان میں بن گیا ہوں. آمین. اب میں پرانا انسان نہیں ہوں. اب پرانے اور نئے میں فرق نظر آتا ہے. اگر آپ نئے ہو کر بھی پرانے کام کرتے تو آپ ابھی نئے ہوئے نہیں ہو. جب کوئی نیا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی قوت اس کو اس طرف مائل نہیں کر سکتی, کیونکہ پھر خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ خدا نے آپ کو نیا کیا ہے. آمین. جب آپ نئے ہو گئے ہیں تو پھر آپ جس نے آپ کو نیا کیا ہے اس کے ساتھ آپ وفادار رہیں. وہ ساتھ ساتھ آپ کی گندگی کو دھوتا رہے گا. ہم ناپاک ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, لیکن جس کے ساتھ آپ چل رہے ہیں وہ آپ کو پھر سے واش کر دیتا ہے. آمین. جس طرح سے ایک ماں باپ جو ہیں دن میں بچہ کتنی دفعہ بھی پوٹی کرتا ہے تو کیا وہ واش نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس میں سے بدبو نہ آئے. اس طرح گناہ سے بھی خدا آپ کو واش کرتا ہے. تو کیا لکھا ہے؟ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. آمین. بپتسمے کا مطلب ہے نئی زندگی میں چلنا. آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو دوسرے کر رہے ہیں. آپ وہ رویہ نہیں کر سکتے جو دوسرے کر سکتے ہیں. آپ کے رویوں میں فرق کرنا چاہیے. یسوع کا رویہ کیسا تھا؟ اس کا مزاج کیسا تھا؟ وہ کتنے
दुश्मनों के सामने खड़ा रहा, लेकिन